الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عبادات جو ہے وہ اللہ خالق و مالک کی ذات بابرکات کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ساری کائنات کی فریادوں کو وہ اکیلا سنتا ہے، ہر لمحے سنتا ہے، ہر آن سنتا ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سید ولد آدم، رحمت کائنات، نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار درود و سلام ہوں، آپ پر، آپ کی آل پر، صحابہ کرام پر، ائمہ حدیث مفسرین پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو نماز پڑھ کر اور پھر صبر کر کے، ان اللہ مع الصابرین،
جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے آپ اس کے بارے میں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، آپ اس کا شعور نہیں رکھتے، آپ کے علم میں نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا ہم آپ کو آزمائیں گے، کبھی بھوک آئے گی، کبھی خوف آئے گا، کبھی مال میں تنگی آ جائے گی، رزق میں تنگی آ جائے گی، کبھی جانوں میں تنگی آ جائے گی، یہ سارا کچھ آئے گا، مومن پہ آئے گا، ایمان والے پہ آئے گا، کلمہ پڑھنے والے پہ آئے گا۔ اس کے بعد جو آدمی یہ اپنی زبان سے کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مال بھی اللہ کا تھا، میں نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر چلے جانا ہے، پھر آسمان سے آواز آتی ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ جو کہنے والے ہیں اپنی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون، ان پر میری رحمتیں اور میری بخشش ہے، اور یہ ہدایت والے ہیں۔ عزیز صاحبو، جب تک زندگی ہے 10 محرم کا دن آتا رہے گا، لوگ اپنے اپنے طریقے پہ مناتے رہیں گے۔ یہ کون سا خاندان ہے؟ حضرت امیر حمزہ یہ اس کا خاندان ہے، بنو ہاشم ہے، جنگ احد ہے۔ اگر ہم ہر شہید پر ماتم اور رونا شروع کریں تو پھر کوئی ایک ایسا دن نہیں ہے جس دن کوئی شہید نہ ہوا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رونا عبادت نہیں ہے۔ رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا پھر ان کی بات کو ہم آگے رکھیں گے، جو ان کی طرف سے مل جائے آمنا وصدقنا، جس سے وہ روک دیں رک جائیں۔ 3 دن سوگ کا کیا معنی؟ کہ آدمی خاندان کا سربراہ فوت ہوا ہے، بڑا آدمی تھا، فوت ہونا یہ فطرت ہے کہ ایک نہ ایک دن سارے انسانوں نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، اس نے مر جانا ہے، مٹی میں چلا جانا ہے، اس کی فطرت ہے۔ فرمایا تم 3 دن سوگ کے مناؤ غمزدہ ہو کر، چوتھے دن عید ہے پھر بھی سوگ منائیں گے۔ میرے ماننے والے نہیں عید کی خوشی منائیں گے۔ کیوں؟ سوگ منانے والے تو یہ کہیں گے میں تو میرا خاندان کا سربراہ فوت ہوا، میں تو عید نہیں پڑھنے جاتا، میں تو عید نہیں پڑھتا، میں عید کی خوشی میں شامل نہیں ہوتا۔ اس نے رحمت کائنات کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ فوت ہونا انسان کے زمانے کی عمر میں لکھا گیا تھا، جب ماں کے پیٹ میں تھا اس کا رزق لکھا گیا، اس کی زندگی لکھی گئی، اس کی موت لکھی گئی، اس کا رزق لکھا گیا، فوت ہو جانا ہے۔ چوتھے دن عید کی خوشی میں اپنے آپ کو شامل کرے گا، مومن کہلائے گا،
اگر پھر بھی پراگندہ بال گھر میں بیٹھ کے روتا رہے، وہ مرے گا، لٹے گا، عید آئی سی لبانی کی کریں گے؟ اس آدمی نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں۔ ہندا نے آپ کے دل مبارک کلیجے کو اپنا گلے کا ہار بنایا ہے۔ جسم کے اعضاء کٹتے چلے گئے۔ جب تلاش کیا کہ میرا چچا حمزہ نظر نہیں آتا، پتہ چلا کہ یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں یہ نشانات میرے چچا حمزہ کے۔ حضرت حمزہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس کے بڑے رشتے تھے، بچپن کا دوست، چچا اور رضائی بھائی بھی تھا، 3 رشتے تھے۔ جب لاش کو دیکھا آنکھوں میں آنسو آئے۔ دور نظر پڑی، آپ کی پھپھی صفیہ تشریف لا رہی۔ فرمایا پھپھی جان سے کہو واپس چلی جائے۔ اب ہم تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں کہ یہ کون سا خاندان تھا، کس قدر اونچا، عظمت والا، شان والا خاندان۔ کہا بھتیجے آپ میرے بھتیجے نہیں، میں نے آپ کی رسالت کو مانا ہے، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے۔ پھپھو کیا لاش کو دیکھو گی؟ ظالموں نے انگ انگ کاٹا ہے۔ کہا بھتیجے میں تو اس لیے آئی ہوں کہ کل قیامت کا دن بہنیں اپنے شہداء کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ آئیں گی تو میرا سر فخر سے بلند ہوگا کہ الہ العالمین میرے بھائیے کے انگ انگ کو کاٹا گیا۔ آپ کا کیا خیال میں اپنے بھائیے کی ناش پہ کھڑی ہو کے واویلا کروں گی؟ نہیں نہیں۔ اب ہم اندازہ کر سکتے ہیں حضرت حسن اور حسین کا خاندان کتنا صابر تھا، کتنا شاکر تھا کہ پھپھو اپنے بھائیے کی ناش پہ کھڑی ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ اور اس لیے تو آسمان سے آواز آتی ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ یہ وہ خاندان ہے۔ حضرت حسن، حضرت حسین یہ 2 بھائی ہیں، ہماری ماں فاطمہ کے بیٹے ہیں، حیدر کرار کے لختے جگر ہیں۔ حضرت حسن بڑے ہیں، حضرت حسین چھوٹے ہیں۔ آج کے مختصر خطبہ جمعہ میں ہم یہ بیان کریں گے کہ جن کا نام لے کر گالی دی جاتی ہے وہ وہاں موجود تھے کہ نہیں، اور ان کا ان کے ساتھ پیار تھا کہ نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں جب لوگ چلے جاتے آپ بیٹھے رہتے، اکٹھے باہر نکلتے۔ دشمن کا تو انتظار ہی نہیں کرتا۔ مسجد میں اکٹھے آنا، مل بیٹھنا، باتیں کرنا، اور پھر اکیلے نہیں اکٹھے دونوں باہر کا آنا جانا، یہ آپس کی محبت کی دلیل تھی۔ مسجد سے باہر نکلے،
حضرت حسن سامنے کھیل رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر اٹھاتے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں۔ حضرت علی سے فرماتے ہیں، علی یہ جو میرا بیٹا حسن ہے نا، یہ میرے آقا کے مشابہ، آپ کے تو مشابہ نہیں۔ اور سیدنا حیدر اکرار مسکراتے ہیں، کتنی محبت کی بات کہ علی یہ تیرا بیٹا اپنے نانا جان کے زیادہ مشابہ ہے۔ اور پھر محبت ہوئی کہ نہ ہوئی کہ کھیلتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کپڑے کیسے ہوں گے، مٹی میں نہیں، یہ اٹھایا ہے اس لیے اٹھایا ہے کہ حسن آج تو بچہ ہے، میں آج تجھ کو اٹھا رہا ہوں، کل میں تیرے نانا محمد کو بھی اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوا تھا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بدری صحابہ کے وظائف مقرر فرمائے، جو بدر میں شریک تھے سب سے زیادہ وظیفہ ان کو آپ عطا فرمایا کرتے۔ حسنین کریمین یہ دونوں بھائیوں کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر مقرر کیا۔ کس نے؟ سیدنا فاروق اعظم نے۔ آج جلوس کے اندر جس فاروق کو گالیاں نکالتے ہو، وہ حسنین کے ساتھ اتنا پیار کیا کرتے، کسی اور نے نہیں۔ اپنے بیٹے عبداللہ نے کہا، ابا جان ان کا وظیفہ بدر کے صحابہ کے برابر، محبت سے فرمایا نہیں، یہ نبی کے نواسے ہیں۔ اچھا تو ہم تو آپ کی اولاد ہیں۔ فرمایا آپ کا جو ابا ہے وہ عمر ہے، ان کا ابا حیدر کرار ہے، اور عثمان وہ عثمان جن کے یہ خالو جان تھے۔ اللہ کی قسم دے کر فرما رہے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں، میں آپ کو دکھ اور تکلیف میں دیکھنا ہی برداشت نہیں کرتا۔ رحماء بینہم۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ تو ان کے باپ تھے۔ براء ابن عازب فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا اور فرما رہے تھے، اللہم اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ اور آج اہل حدیث کا مسلک یہ ہے، منہج یہ ہے، اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ تمام لوگوں کے نزدیک حسنین کریمین آنکھوں کا تارہ ہے۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ہما یہ دونوں میرے پھول ہیں، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ اس دن سے لے کر قیامت کی دیواروں تک لوگ پھولوں سے محبت کرتے ہیں، پھولوں کی خوشبو لیا کرتے ہیں۔ اور پھر آپ خطبہ ارشاد فرما رہے، حضرت حسن تشریف لا رہے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں۔ اٹھایا، فرمایا کہ اولاد جو ہے نا یہ بھی آزمائش ہے، اور یہ میرا بیٹا بڑا ہو کر دو مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرائے گا، دو مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ اور پھر جب پیدا ہوئے فرمایا میرا بیٹا لاؤ کہاں ہے؟ کان میں اذان کہی۔ حسین پیدا ہوا، پھر آئے، کان میں اذان کہی۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، جنگیں ہو چکی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى،
میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولا کرتا، جب تک آسمان والا بولنے کا حکم نہ دے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس مسجد میں جو باپ نے مسجد بنوائی تھی، اور وہ منبر جس کے اوپر حضرت علی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس کو لایا گیا، اس کے اوپر امیر معاویہ کو بٹھایا گیا اور فرمایا امیر معاویہ تیرے ہاتھ پہ میں بیعت کرتا ہوں، آج کے بعد میں اپنی خلافت چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر کیا کہا؟ حسین اٹھو، آپ بھی اٹھو۔ حضرت حسین اٹھے رضی اللہ عنہ، اور پھر کمانڈر ان چیف قیس بن سعد بن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہا اٹھو۔ وہ کمانڈر ان چیف تھا، وہ غور سے ادھر ادھر دیکھتا ہے، کہا کم فبا یہ ہو انا ہو امامی، کھڑا ہو، کیا دیکھتا ہے؟ جس کو میرے بھائی حسن نے مانا، میں خود حسین نے مانا، تو بھی اس کی بیعت کر لے۔ اور پھر جن کا نام لے کر گالیاں دیتے ہو، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، یہ برس ہا برس پہلے اس دنیا کو چھوڑ چکے تھے، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ اور پھر صلح ہوئی، اور پھر یہ دونوں بھائی وظیفہ لیتے رہے، زندگی بھر لیتے رہے۔ کیوں؟ ان کے نزدیک یہ مسلمان تھے۔ حسنین جو اپنا امام بنا لے، آج اس کو گالی دی جائے اس کے نام پہ۔ اور پھر کون؟ حسین۔ فرمایا یہ میری آنکھوں کا تارا، میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے بغض رکھے گا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا۔ اندازہ تو کر لے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، یہ نبی کے دو نواسے، نبی کی آنکھوں کے تارے، نبی کے پھول، جنتی نوجوانوں کے سردار۔ فرمائے یہ دو میرے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور آج پھر کچھ لوگ تحقیق کے نام پہ بدبختی اپنے چہرے پہ کالک ملتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا حسن ادھر آؤ، اپنے فطر کے اندر یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ آج ہم حضرت حسنین سے پیار کرتے ہیں تو پھر یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے، اپنے فطروں میں پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ میرے آقا نے حضرت حسن کو سکھائی تھی، پھر زندگی بھر اس دعا کو آپ پڑھتے رہے۔ تو اللہ رب العالمین ان دونوں بھائیوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے، اور پھر جو ان سے محبت نہیں کرے گا اس کا تو ایمان ہی نہیں، اس کا کاہے کا ایمان؟ جو حسن اور حسین سے محبت نہیں کرتا، ان کے طریقے کو نہیں اپناتا، اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی جب شہید ہو جاتا ہے اس کو مردہ نہ کہیں، اور پھر کیا کہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کے بعد آسمان والا کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اگر ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں تو یہ دوسرے سپارے میں 16 سطری
جو قرآن شریف چھوٹی حمیل ہے، پہلا صفحہ چھوڑے سا یقول الصفحاء، دوسرے صفحے کے اینڈ میں یہ سارے آیات اللہ رب العالمین نے درج فرمائی ہے۔ تو اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی رحمت نصیب فرمائے، حضرت حسن سے حضرت حسین سے محبت کرنے والا بنائے، ان کی محبت ہمیں جنت میں لے جانے والی بن جائے گی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک تو ہمارے شیخ صاحب ان کے بھائی اتوار کو اللہ کے کو ہاں پیارے ہوئے، بہت اچھے تھے، بہت ہی بلامان سے انسان تھے۔ اسی طرح ہمارے علاؤالدین صاحب ان کے بھائی، وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے، دوسرے دن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ ڈاکٹر شاہینہ ان کے بھائی تھے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ بر صغیر میں جو پنجاب ہے، اس میں ایک حکمران تھا رنجیت سنگھ، سکھ تھا بے ایمان، اس نے ہماری مسجدوں کو ویران کیا، ہماری مسجدوں میں گھوڑوں کے اسٹبل بنائے، بچیوں کو ذبح نہیں کیا، زیادتی کی، بلکہ نہ جانے بدبخت کنجر نے کی کیتا ہے۔ رنجیت سنگھ حکمران تھا، اس کا مجسمہ تھا، کسی نے گرا دیا، وہ مجسمہ کیا گرنا تھا، بس ہمارے اوپر ایک آفت آئی کہ مر گئے، یہ کیا ہوا؟ رنجیت سنگھ کا مجسمہ، وہ ہمارا ہیرو تھا، کہنے والے کون ہیں؟ جو اس کی اولاد ہے، اور ہمارا ہیرو تو سید اسماعیل شہید تھا، جس نے اس کے خلاف جنگ لڑی تھی، سید احمد شہید تھا، مسلمان تھے، سکھ مسلمانوں کا ہیرو کیسے ہو جائے گا؟ لیکن چونکہ مانوی اولاد مسلط ہے، انہوں نے اپنا ہیرو رنجیت سنگھ کانے کو ہی بنانا ہے۔ اس کا مجسمہ گرا، اس کے گرانے والے کو پکڑو، فاروق کو گالیاں دینے والے کو نہ پکڑو، عثمان کو گالی دینے والے کو نہ پکڑو، کیوں؟ حالات خراب ہو جائیں گے۔ اور بدبختو، وہ ہمارا دشمن تھا، بادشاہی مسجد کی آج بھی دیواریں دیکھے تو خون سے رنگی ہوئی ہے، شاہی قلعے کے وہ دیواریں آج بھی مسلمان بچیوں کے خون سے رنگین ہیں۔ اس نے جو ظلم اور زیادتی کی تھی، تو اس کا مجسمہ تو پہلے سے گر جانا چاہیے تھا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت نصیب فرمائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ یہ جو حصہ ہے، ہم نے اس پہ اوپر سولر پہ وہ کیا تھا، تو یہ حصہ رہ گیا ہے، تو آپ دوستوں سے درخواست ہے، ہم نے عید کے دن بھی خوشی کا موقع تھا، اعلان کیا تھا، تو بس اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ کل ہمارے بچوں کا 2 دن روزہ تھا، ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ بچوں کا روزہ ہے چلو ہم افطار کروا دیتے ہیں، یہ ثواب تھا، سبیلے لگا لیں۔ اور جو بے روز بے دین، اب پانی پی یار، اب پانی پی یار، او یار پانی کیا، جو جس کا روزہ اس کا روزہ افطار کراؤ، جو ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح ہمارے ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ آپ ایک بار یہ کریں اعلان، دوست صاحب نا یہ 4 پنکھے 5 اور باہر والا حصہ رہ گیا ہے، آپ دوستوں سے گزارش ہے، 1,75,000 روپیہ یہ ہمارے ہسپتال والے جواد بھائی، انہوں نے اس سے اسٹیمیٹ لیا، انہوں نے دیا۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے، کون کون اپنے ماں باپ، یہ جو محرم کا مہینہ ہے، کون اپنے ماں باپ کے نام پہ یہ جو حصے میں اس میں حصہ ڈالتا ہے؟ 1,75,000 ہے، پیسے کوئی زیادہ نہیں ہیں، تو اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں سے نوازے۔ ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ آپ اس کا نام لکھیں، تو نام لکھانا چاہیے تاکہ یہ اسی مہینے میں یہ بابرکت کام ہو جائے اور ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ یہ وہ کام ہے جو ماں باپ کو قبر میں اس کی راحت کا سبب بنتے ہیں، قبر میں ٹھنڈک کا سبب بنتے ہیں۔ بیٹا انجینئر ہے، بڑی دور پڑھ کے آیا،
لیکن باپ کی قبر کو 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ بیٹا، باپ نے اولاد کو انجینئر بنایا ہے، چھوٹی جگہ کو بڑے بڑے نقشے بنا سکتا ہے، لیکن باپ کی قبر کی 1 انچ زمین ادھر ادھر کر کے اس کو روشنی نہیں دے سکتا۔ روشنی دینے کا ایک ہی مقصد ہے، ہم اپنے ماں باپ کے لیے کوئی صدقہ جاریہ جاری کریں۔ جس طرح یہ سولر ہے، یہ ماں باپ کی قبر کو منور کرنے کا سبب بنے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔